اتفاق سے ہمارے جو آج تینوں گیسٹ ہیں ان کا اسلام آباد کے ماحول سے اور اسلام آباد کے جو درخت ہیں ان سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور لیکن ان سے میں گفتگو کرنے سے پہلے ان کو بھی اور آپ کو بھی ایک رپورٹ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اسلام آباد میں ہو کیا رہا ہے۔ اگر اسلام آباد میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو باقی شہروں میں کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔ شہر اقتدار اسلام آباد، جو سبزے اور ہریالی سے مالا مال سمجھا جاتا ہے، اب ترقیاتی منصوبوں کی بھینٹ چڑھا دیا گیا ہے۔ سڑکوں کی تعمیر سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بنیادوں تک ماحول دوست میچور درختوں کا قتل عام جاری ہے۔ شہری بنجر ہوتے مناظر پر غم و غصے میں مبتلا ہیں۔ آرٹیکل 9A کے تحت جب درخت کاٹے جاتے ہیں تو یہ بنیادی حق ہمارا ہم سے چھین لیا جاتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کون کس نے ٹھیکہ کس کو دیا کہ ہر درخت کو کاٹ دو۔ H8 میں تعمیرات نے گرین بیلٹ رونڈ ڈالی۔ ایکسپریس وے سے ملحق درختوں کی جگہ اب ہیوی مشینری کھڑی ہے۔ ادھر پارک روڈ پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے رسائی کے لیے 2 کلومیٹر طویل سڑک پر 50 سال سے لگے درختوں سے قربانی لی گئی۔ دوسری طرف شکرپڑیاں نیشنل پارک کا جنگل ٹریک ہے، جہاں کیکر اور شیشم کے گھنے درختوں میں نایاب پرندوں کا مسکن تھا۔ اس ہری بھری شاہراہ پر جنگلی شہتوت کے نام پر وار کیا گیا۔ پولن الرجی والے جنگلی شہتوت کی یہ تعداد 30,000 بتائی گئی۔ تاہم دیگر کتنے درخت کاٹے گئے اس کا کوئی حساب نہیں۔ پارک روڈ پہ زیادہ سے زیادہ 40 پودے جو ہے نا وہاں سے نکلے ہیں، اور اس کے بدلے ہم نے کوئی 250 پودے جو ہیں وہ وہاں پہ ہم نے انتظام کیا ہے کہ اسی فیسلٹی میں ہم اور ایڈ کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک درخت کے بدلے 3 درخت لگانے ہیں۔ صرف 1 دہائی قبل ایمبیسی روڈ پر کاسنی رنگ کے جکرنڈا کے پھولدار درخت ماحول میں رس گھولتے تھے، جنہیں سڑک کی توسیع کے لیے کاٹ دیا گیا تھا۔ ترقیاتی ادارے نے انہیں دوبارہ لگانے کا وعدہ بھی کیا، جو وفا نہ ہوا۔ اب کی بار بھی CDA مارچ کی بجائے جنوری کی شدید سردی میں بے موسمی شجرکاری کر کے شہریوں کو مطمئن کرنے کی لا حاصل کوشش میں ہے۔ ہریالی سے کنکریٹ کے اس سفر نے اسلام آباد کو دنیا کے آلودہ دارالحکومتوں میں 5ویں نمبر پر لا کھڑا کیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر درختوں کے کٹاؤ کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو شہر اور شہری دونوں کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ کیمرامین محمد اقبال کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ رپورٹ آپ نے دیکھ لی تو مشاہد صاحب آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، اور جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں اس کے پاس بھی ایک جنگل ہے۔ وہ جنگل پہلے کافی ہرا بھرا تھا، اب اس کی بھی ہریالی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے یاد ہے جب آپ 2013 میں 2014 میں جب آپ سینیٹر تھے تو اس زمانے میں آپ نے کافی اس پر آواز اٹھائی تھی کہ یہ جو اسلام آباد میں جو درخت کاٹے جاتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہ تو کئی دہائیوں سے یہ ہو رہا ہے، 20-30 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں، اور اب تو انتہا ہو گئی ہے۔ تو کدھر جا رہے ہیں ہم؟ امیر صاحب، میں پچھلے 15 سالوں میں 2 دفعہ سپریم کورٹ جا چکا ہوں، آپ کو پتہ ہے جی۔ ایک دفعہ جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب سے 2010 میں، جب یہ پلان بنا کہ مرگلہ ہلز کے اندر سے ٹنل بنانا ہے، تو وہ ابھی تک ہے ویسے نہیں، وہ بڑا انلیگل ہوگا اگر کس نے کیا، لیکن وہ پلان ابھی بھی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ ایک تو وہ تھا ڈیولپرز نے کچھ کیا وہ تھا، دوسرا تھا کہ جب یہ میٹرو بس بنی تو 30,000 درخت کاٹے گئے۔ میں پھر سپریم کورٹ گیا، چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب نے میرے کہنے پر پھر انہوں نے آرڈر پاس کیا کہ دے شوڈ بی ری پلانٹڈ۔ ہمارے ہاں ایک آبسیشن ہے امیر صاحب دبئی کی، اتنا خوبصورت کیپٹل ہے۔ قائد اعظم نے، آپ نے بتا رہے تھے بھی بات ہو رہی تھی، خود چنا 1944 میں ملپور میں کہ آئی وانٹ، یہ ملپور کے رہنے والے ہیں اسی لیے ان کو بلایا، یہ بخاری صاحب ملپور میں انہوں نے چودھری غلام عباس صاحب کی پریزنس میں کہا کہ آئی وانٹ دا کیپٹل ان دا بیوٹیفل گرین ماؤنٹنز اوور دیئر۔ مطلب یہ قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو آپ وہ اتنے خوبصورت کیپٹل کو کیوں ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں، اس کو دبئی بنانا چاہتے ہیں؟ اور آپ کی رپورٹ بڑی اچھی رپورٹ آئی ہے، وی آر ناؤ امنگ دا ٹاپ 5 polluted capitals in the world۔ میں روز وہ چیک کرتا ہوں اس AQI جو اس کی ہوتی کوالٹی، 250-300، پچھلے ہفتے 350 تک پہنچ گیا تھا۔ یہ تو یو آر ڈسٹرائنگ دا انوائرمنٹ آف اسلام آباد، اور اسلام آباد کا ایک اپنی شناخت ہے، اور پتہ نہیں کس کے نام پر کیا یہ کوئی نہ کوئی ان کو تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ پھر آپ کو یاد ہے دے آلسو وانٹڈ ٹو کیپچر یہ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل، اس میں بھی ہم کورٹ میں گئے، اور ہمارے سینٹ میں بھی ہم نے ایشو ریز کیا تھا، میں نے ریز کیا تھا بلکہ، اور 1400 وہ ایکڑ کی زمین تھی، اصل میں وہ پلانٹ CDA نے اسمبلی بنائی تھی پرائم منسٹر کے لیے، وہ بھی پلاٹنگ کے لیے سارا کچھ۔ تو یہ میرے آپ نے ایران کی بھی بات کی، آپ کو پتہ ہے ایران میں یہ کرائم ہے ٹو کٹ اے ٹری۔ اچھا، میں نے آپ کے نہیں، اسلام میں کہا گیا کہ مت کاٹو درخت، لیکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب یہ کیا وجہ ہے؟ آپ برا نہ منائیے گا میری بات، جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے
تو خواہ لاہور ہو یا اسلام آباد ہو یا یہ درختوں کی جو ہے نا کم بختی آ جاتی. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو انہوں نے ایگریکلچر ریسرچ کونسل والی جو بات کی اس وقت بھی آپ کو یاد ہے نون لیگ کی حکومت تھی. یہ آپ سڑکیں بنانے کے نام پہ, میٹرو کے نام پہ درختوں کی تباہی پھیر دیتے ہیں. میرے صاحب گزارش یہ ہے کہ میں شاہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے, سب سے پہلے تو میں ان کی اسلام آباد کے جو ایک شناخت اور پہچان ہے, سبزہ, گرینری, ایک خوبصورت انوائرمنٹ, ان کے لیے جو ان کی کوششیں ہیں میں انہیں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور ان کے جذبات کی قدر بھی کرتا ہوں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چونکہ اسلام آباد سے میرا تعلق جو ہے وہ میرا نہیں, میری فیملی کا تعلق جو ہے وہ اسلام آباد بننے, پاکستان بننے سے پہلے کا ہے, تو لہٰذا وی آر سن آف دا سوائل, سیم علی بخاری صاحب. تو ہمیں بھی اتنی ہی محبت ہے اور اتنی ہی ہماری خواہش ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ اسی طرح سرسبز و شاداب رہے, اور اس کی گرینری والا جو ایک اس کا نہیں, اب آپ کو کہنا چاہیے اسلام آباد دوبارہ سرسبز و شاداب قائم رہے. اب تو نہیں رہا. نہیں, ابھی ہے. اچھا, اگلی بات سنیں. سب سے پہلے تو جو آپ کی رپورٹ میں ایک چیز آئی ہے میں اسے واضح کر دوں کہ اسلام آباد میں کوئی بھی جو پروجیکٹ ہے یا نئی روڈ ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی نہیں نکال سکتا. نہ چیئرمین سی ڈی اے, نہ انٹیریئر منسٹر, نہ پرائم منسٹر کو یہ اختیار ہے کہ وہ موقع پہ فیصلہ کر دیں جی ادھر سڑک نکال دو, ادھر یہ کر دو. جتنی ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ہو رہی ہے, نئی روڈز بن رہی ہیں, کوئی نیا پروجیکٹ آ رہا ہے, وہ ایز پر دی ماسٹر پلان آف اسلام آباد جو اپرووڈ ہے. شاہ صاحب اس کی 100% اس کو سرٹیفائی کریں گے, اور علی صاحب بھی, کیونکہ نئی روڈ کوئی اسلام آباد میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ایک نئی روڈ کھول دیں. آپ کی جب پچھلے دور پچھلی حکومت تھی تو آپ نے یہ جو E11 کے سامنے اب ایران ایونیو بن گئی, آپ نے وہ سڑک بنوائی, ٹھیک ہے, آپ نے بنوائی تھی جی, بنوائی تھی. اس کے بعد اس سڑک کو توڑ کے اس پر ایک اور سڑک بنائی گئی. ابھی آپ جا کے دیکھیں کہ وہ سڑک کی حالت کتنی خراب ہے جو بھی پچھلے سال بنائی گئی ہے. جو آپ نے سڑک بنائی تھی وہ بہت اچھی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ سی ڈی اے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, لیکن یہ جو کرپشن ہو رہی ہے, کرپشن کے لیے وہ درخت کاٹ دیتے ہیں. تو میں نے تو آپ کو آپ کی ایک کارنامہ تھا وہ سڑک جو آپ نے اچھی سڑک بنائی تھی, اس کی جگہ جو سڑک بنائی ہے وہ دیکھیں جا کے. اس وقت نہیں, وہ آپ کا بہت شکریہ, لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈیفینڈ یا نان ڈیفینڈ کرنے والی بات نہیں ہے. اگر اسلام آباد کی اگر ہمارے دور میں بھی کوئی سی ڈی ایسا کام کرے گا جو اسلام آباد کے مزاج کے خلاف ہوگا, اسلام آباد کی شہریوں کے خلاف ہوگا, میں عرض کرتا ہوں نا, تو میں برملا بات کروں گا, کیونکہ میرا انٹرسٹ جو ہے نا وہ اسلام آباد ہے. دیکھیں, ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ماسٹر پلان کی بغیر کوئی اپنی مرضی سے کوئی نیا پروجیکٹ یا سڑک نہیں بنا سکتا, تمام جو ہے اپرووڈ ہیں اور ماسٹر پلان کے تحت ہیں. دوسری بات, جو پیپر ملبری کی بات ہو رہی ہے نا, شہتوت, یہ اسلام آباد کا مقامی درخت نہیں ہے. یہ 99-2000 میں امپورٹ کیا گیا کیونکہ فاسٹ گروئنگ ہے, اور اس وقت جو اس کے ہیزرڈس ایفیکٹس تھے صحت پہ, ان پہ کوئی اسٹڈی نہیں تھی. بعد میں جب یہ آپ یہ کہیں کہ 10 سال بعد یہ پتہ چلا کہ یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو ایک پلان بنا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ اگین آئی ووڈ ریکویسٹ شاہ صاحب کہ مجھے وہ ریکٹیفائی کریں اگر میں کہیں غلط ہوں. 2009 میں ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ان درختوں کو ریپلیس کریں. 2024 آپ اس کی جگہ پہ کیکر کیوں سپریم کورٹ نے روکو, نا کیکر نہیں, یہ شہتوت کی بات ہو رہی ہے, ملبری کی بات ہو رہی ہے. 2024 میں سو موٹو ہوا, سپریم کورٹ کو روک دیا گیا. پھر سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ ایک رپورٹ مرتب کی گئی اور کہا گیا جی کہ ان کو واقعی کاٹنا چاہیے, اور وہ رپورٹ کس نے دی تھی؟ انسپیکٹر جنرل فارسٹ نے. اس رپورٹ کے بعد دوبارہ درخت کی کٹنگ شروع ہوئی, اور اب اس وقت جو ہے تقریباً سر آپ آج 30,000 درخت کٹ چکے ہیں, 8,000 رہ گئے ہیں. اور یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں, عرض سنیں نا سر, میں بالکل فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں, اور ان کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. یہ 30,000 میلبری کے درخت نہیں کٹے, یہ اگر اور کوئی درخت اس میں 29,000 دوسرے درخت کٹے, 1,000 صرف میلبری کے. نہیں سر, نہیں میرے صاحب اس طرح نہیں ہے, بالکل اس طرح نہیں ہے. دیکھیں, یہ سی ڈی اے کی رپورٹ ہے اور میں اسے اون کرتا ہوں. اگر یہ فیکٹس کہیں غلط ہوں گے تو میں آپ کے پروگرام میں معذرت کروں گا. احترام کے ساتھ اس رپورٹ سے اختلاف کرتے ہیں اور ایک بریک لیتے ہیں. میر صاحب, اس میں انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ بھی ہونی چاہیے ہر پروجیکٹ کی, وہ کئی دفعہ آپ اس وقت اسلام آباد میں اگر ایک ریفرینڈم کروا لیں تو 99.9% لوگ سی ڈی اے کے خلاف ووٹ دیں گے.